سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس کی آیت نمبر 48 میں لکھا ہوا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ یقیناً اللہ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا بہتان باندھا۔ اس کو ٹھیک سے سمجھ لیجیے اس آیت کو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، جس نے شرک کیا اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا اللہ۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ گناہوں کو جس کے لیے بھی چاہے معاف کر سکتا ہے، جس آدمی کو چاہے اللہ شرک کے علاوہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ اعلان ہے اللہ کا، یہ اللہ نے اعلان کر دیا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اثْمًا عَظِيمًا، اور شرک کرنے والے نے اللہ پر بہت بڑا الزام لگایا۔ شرک کرنے والے نے اللہ پر بہت بڑا الزام لگایا۔ یعنی الزام کیا ہوتا ہے؟ الزام یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے قانونی نہیں بنایا اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اللہ نے بنایا ہے، اس کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے۔ جس چیز کو اللہ نے جائز قرار نہیں دیا ہے نا، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ حلال ہے، اللہ نے حلال کیا، تو اللہ پہ الزام لگانا ہوا نا۔ اللہ نے اپنے علاوہ کسی کی عبادت کو جائز نہیں قرار دیا ہے نا، اور آپ اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کریں گے یا آپ ایسا کام کریں گے جو عبادت میں داخل ہے، کسی اور کے لیے ایسا کام کریں گے جو عبادت میں داخل ہے، تو وہ کسی اور کی عبادت ہو گئی نا۔ تو یہ ہوا اللہ پہ الزام لگانا کہ جس کام کو اللہ نے کسی اور کے لیے کرنے کے لیے نہیں کہا ہے اس کام کو آپ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں۔ جو کام عبادت ہے وہ کام صرف اللہ کے لیے ہوگا، ہے نا، جیسے نظر و نیاز، دعا کا مانگنا، یہ کام کیا ہے؟ یہ سب عبادت ہے۔ دعا مانگنا، نظر و نیاز کرنا، منت کرنا، یہ سب کس سے؟ اللہ سے، ہے نا۔ تو اللہ کے لیے وہ کام کرنا جو کام عبادت ہے، اور اگر اس کام کو ہم دوسرے کے لیے کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کام کو جائز کیا ہے دوسرے کے لیے، تو وہ کیا ہو گیا؟ اللہ پہ الزام لگانا، ہے نا۔ تو یہی ہے، شرک کرنے والے کو اللہ نے کیا کہا کہ شرک کرنے والا مجھ پر کیا لگا رہا ہے؟ الزام لگا رہا ہے نا۔ اور شرک جو ہے وہ ایسا گناہ ہے وہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ سب گناہ معاف ہو سکتا ہے لیکن شرک کبھی معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا میں اگر آپ نے شرک کیا ہے، آپ کو جانکاری ہو گیا کہ میں نے شرک کیا ہے اور آپ نے اس سے توبہ کر لی، آپ کے حیات رہتے ہوئے زندہ ہیں، توبہ کی، شرک معلوم ہوا، میں نے شرک کیا معلوم ہو گیا آپ کو، پھر آپ نے توبہ کی تو آپ کا شرک معاف ہو گیا۔ لیکن اگر آپ شرک کیے اور آپ کو جانکاری دنیا میں نہیں ہو سکا اور آپ لے کر کے چلے گئے اس شرک کو، تو پھر آپ کو وہ کبھی معاف نہیں ہوگا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں وہ شرک لے کر کے آپ کو چلا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔